آج شعبان المعظم کا آخری جمعۃ المبارک ہے اور اگلا جمعہ یقیناً رمضان المبارک کا پہلا جمعۃ المبارک ہوگا۔ رب ذوالجلال کا کروڑا احسان ہے کہ ایک بار پھر رمضان شریف کی برکتیں سعادتیں انشاءاللہ ہمیں نصیب ہوں گی۔ میری دعا ہے رب ذوالجلال ہم سب کو خیر و عافیت، صحت اور تندرستی سے اس مہینے کا استقبال کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے اور پابندی سے اس ماہ مبارک کے روزے رکھنے کی بھی توفیق اور سعادت عطا فرمائے۔ اسی مناسبت سے آج کے جمعۃ المبارک میں میری گفتگو کا موضوع ہے ہم رمضان کیسے گزاریں۔ میری دعا ہے رب ذوالجلال ہمیں سن سنا کر اس پر عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات محترم، رمضان المبارک کے روزے سن 2 ہجری میں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امت پر رب ذوالجلال نے فرض کیے۔ ہجرت کے دوسرے سال قبلہ شریف کی تبدیلی اور رمضان شریف کے روزوں کی فرضیت، یہ 2 اہم چیزیں اللہ تعالیٰ نے ہجرت کے دوسرے سال مسلمانوں کو عطا فرمائے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ظاہری وصال مبارک 10 ہجری کو ہے، تو اس لحاظ سے رمضان شریف رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ظاہری حیات میں 9 مرتبہ آیا۔ یہ 9 مرتبہ رمضان کو یہ سعادت ملی کہ اس نے رسول اللہ کی ظاہری حیات میں حضور کا دیدار فرمایا۔ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ حضور کو سعادت ملی، بلکہ کائنات میں جس کو بھی سعادت ملی ہے وہ حضور کے صدقے ملی ہے۔ تو یہ رمضان کی سعادت ہے کہ اس نے ظاہری حیات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے 9 مرتبہ ملاقات فرمائی۔ رمضان المبارک سے ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا تعلق کوئی روزے فرض ہونے کے بعد نہیں بنا، بلکہ رمضان شریف کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا جو تعلق ہے وہ روزوں کی فرضیت سے پہلے بھی موجود تھا۔ یعنی اگرچہ ان ایام کے اوپر یہ لفظ تو نہیں بولا جاتا تھا کہ یہ رمضان کا مہینہ ہے، روزوں کا مہینہ ہے، چونکہ روزے تو 2 ہجری میں فرض ہوئے، لیکن جس مہینے میں روزے فرض ہوئے ہیں وہ مہینہ تو روزوں کی فرضیت سے پہلے بھی آتا تھا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ظاہری حیات میں۔ تو آپ کا جو اس مہینے کے ساتھ تعلق ہے وہ اعلان نبوت سے پہلے کا ہے۔ ابھی قرآن نازل بھی نہیں ہوا تھا، اس وقت بھی رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا اس مہینے کے ساتھ تعلق اور ربط موجود تھا۔ یہاں تک کہ آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب غار حرا میں ایک مہینے تک خلوت اختیار کر کے اللہ کی عبادت فرماتے، تو وہ پورے سال میں جس مہینے کا انتخاب کرتے وہ کوئی اور مہینہ نہیں تھا، وہی یہ رمضان شریف کا مہینہ تھا۔ اگرچہ اس میں روزے تو نہیں تھے، لیکن پورا مہینہ حضور اس مہینے میں خاص طور پر آپ اہتمام کرتے اللہ تعالیٰ کی عبادت کا اور خلوت اختیار کرتے۔ اعلان نبوت سے پہلے بھی ابھی جبریل امین اقرأ بسم ربک الذی خلق وہ وحی لے کر نہیں آئے، اس وقت بھی آپ ان ایام کے اندر پورا مہینہ غار حرا میں جا کے آپ خلوت اختیار کرتے اور اس گوشہ نشینی میں
اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مصروف رہتے، یہاں تک کہ رمضان شریف کے وہ بابرکت ایام ہیں جن میں رب ذوالجلال نے حضرت جبریل امی کو وہ پہلا پیغام اور وحی اور مژدہ دے کے بھیجا، اقرأ باسم ربک الذی خلق، اور جس مہینے میں جن ایام میں یہ پہلی وحی آئی ہے وہ ایام بھی رمضان المبارک کے ایام تھے، یہاں تک کہ سیرۃ النبویہ میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب اعلان نبوت فرمایا وَذَلِكَ الشَّهْرُ شَهْرُ رمضان، یعنی جب آپ نے غار حرا سے واپس تشریف لائے حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس، اور آ کے وہ پورا وحی والا قصہ جب سنایا اور پھر اعلان نبوت فرمایا، تو وہ ایام بھی رمضان شریف کے ہی ایام تھے۔ تو اتنی مناسبتیں ہیں اس مہینے کو کہ حضور کا پورے مہینے میں غار حرا کے اندر خلوت اختیار کرنا، وہ ایام بھی یہی ہے۔ پہلی وحی جس مہینے میں آئی وہ مہینہ بھی یہی ہے، اور جس مہینے میں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا وہ مہینہ بھی یہی ہے، رمضان شریف کا بابرکت مہینہ۔ تو اس لحاظ سے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا اس مہینے سے بڑا گہرا تعلق ہے، اور قرآن مجید فرقان حمید میں بھی اس طرف اشارہ موجود ہے۔ اللہ فرماتا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا، اللہ تعالیٰ نے جس مہینے میں قرآن نازل کیا۔ اور انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، وہ جو سورت ہے جس میں لیلۃ القدر کی عظمت کو بیان کیا اور اس میں قرآن کے نزول کا ذکر کیا، تو وہ بابرکت رات بھی اللہ تعالیٰ نے رمضان شریف کے مہینے میں ہی عطا فرمائی۔ تو اس لحاظ سے اس مہینے کو بڑا جو ہے وہ رسول اللہ سے گہرا تعلق ہے، اور امتی ہونے کا تقاضا یہ ہے کہ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمیں حضور سے محبت ہے، تو تقاضا محبت کا یہ ہے، محبت کے اصولوں میں سے بنیادی اصول یہ ہے کہ محبوب کی ہر محبوب چیز بھی محبوب ہوتی ہے، تو رسول اللہ کو یہ ایام سب سے زیادہ محبوب ہیں، تو جو اللہ کے محبوب کو جو چیز پسند ہے تو امتی ہونے کا تقاضا یہ ہے کہ امتی کو بھی وہ ایام سب سے زیادہ محبوب ہے۔ کس لحاظ سے محبوب ہو؟ شاپنگ کرنے کے لیے نہیں، اللہ کی عبادت کے لیے، عبادت قرآن کی تلاوت کے لیے یہ ایام دیگر ایام میں ان ایام کے لحاظ سے انفرادیت ہو۔ پہلے اگر نمازوں میں سستی ہے تو اس مہینے میں نماز میں سستی نہ ہو، اگر دیگر ایام میں بندہ بغیر جماعت کے نماز پڑھتا تو اس مہینے میں خاص اہتمام ہو کہ بندہ پانچوں نمازیں جماعت کے ساتھ پڑھے، اور پھر رات تراویح میں قرآن سنے، خود بھی قرآن کی تلاوت کرے، اور ہو سکے تو اس مہینے میں کم از کم ایک مرتبہ قرآن مجید فرقان حمید مکمل کرے، کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ بھی ہے، اس مہینے میں قرآن کو مکمل کرنا۔ حفاظ تو تراویح میں تو ایک مکمل کرتے ہی ہے، لیکن ان کی مجبوری ہے کہ دن میں کئی مرتبہ پڑھنا ہوتا ہے، تو کئی قرآن پاک اللہ کے فضل سے اس مہینے میں ختم ہوتے ہیں۔ لیکن جو حفاظ نہیں نازلہ پڑے ہوئے ہیں انہیں بھی یہ اہتمام کرنا چاہیے کہ کم از کم پورے سال میں تو موقع نہیں ملتا، اس مہینے میں خاص وقت نکال کر تو روز کا کم از کم ایک پارہ مکمل کرے، اور اس طرح پورے مہینے میں ایک قرآن پاک مکمل ہو، اور اس عظیم سنت پر بھی جو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے اس پر عمل ہو۔ مسند امام احمد میں ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ اس کو روایت کرتے ہیں، کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخل رجب، کہ جب رجب کا مہینہ داخل ہوتا، یعنی پہلے رجب ہے، پھر شعبان ہے، اور پھر رمضان المبارک ہے، تو جب رجب کا مہینہ داخل ہوتا تو حضرت انس بن مالک کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اکثر یہ دعا مانگا کرتے، وہ دعا کے الفاظ یہ ہوتے، قالا، حضور اللہ کی بارگاہ میں یہ عرض کرتے، اللہم
بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان، اے اللہ رجب کے اندر بھی برکت عطا فرما، شعبان میں بھی برکت عطا فرما، اور ان دونوں مہینوں کی برکتیں سمیٹتے ہوئے اے اللہ بلغنا رمضان، ہمیں رمضان کے مہینے تک پہنچا، یعنی رجب کی برکت بھی ہمیں مل جائے، شعبان کی برکت بھی ہمیں مل جائے، اور ان دونوں کی برکتوں کو سمیٹتے ہوئے اے اللہ بلغنا رمضان، ہمیں زندگی میں رمضان شریف کا مہینہ بھی عطا فرما۔ اور کہتے ہیں حضور اکثر یہ دعا مانگا کرتے، اور شیخ ابن رجب نے اس حدیث پاک کو نقل کرنے کے بعد یہ لکھا کہ اس سے پتہ چلا کہ انسان کو نیک وقت پانے کے لیے دعا مانگنی چاہیے۔ جس طرح جمعۃ المبارک یہ تمام ایام کا سردار دن ہے، تو بندے کو پورے ہفتے یہ دعا مانگنی چاہیے کہ اے اللہ ایک جمعہ تو ہم نے پڑھ لیا، اب ہمیں اگلا جمعہ بھی عطا فرما، ایک رمضان کے روزے رکھ دیے، اب یہ دعا مانگنی چاہیے کہ اللہ ہمیں زندگی میں ایک بار پھر یہ مہینہ تو عطا فرما۔ تو شیخ ابن رجب کہتے ہیں کہ اس حدیث سے پتہ چلا کہ نیک وقت جو ہے، نیک اوقات جو ہیں، ان کو حاصل کرنے کے لیے، ان کو پانے کے لیے بھی بندے کو دعا مانگنی چاہیے کہ ان نیک ایام کے اندر کیا جانے والا جو عمل ہے، ایک تو وہ قبولیت کے بڑا قریب ہوتا ہے، اور ان ایام کے اندر جو عمل کیا جائے اللہ تعالی نہ صرف اسے قبول فرماتا ہے، بلکہ اس عمل کی وجہ سے اللہ بندے کو اپنا قرب خاص عطا فرماتا ہے۔ تو یہ دعا بھی مانگنی چاہیے نیک اوقات پانے کے لیے، نیک اوقات حاصل کرنے کے لیے۔ یہ اس حدیث پاک سے ثابت ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اس دعا کا، جو آپ یہ دعا مانگا کرتے کہ اے اللہ رجب میں برکت دے، شعبان میں برکت دے، اور رمضان تک ہمیں پہنچا، تو حضور کی اس دعا کا صحابہ پر اثر یہ تھا، اور آگے پھر تابعین پر اثر یہ تھا کہ حضرت یعلا بن فضل وہ اس کو بیان کرتے ہیں کہ کانوا یدعون اللہ ستۃ اشہر، کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صحابہ اور تابعین، آگے جتنے بھی اسلاف ہیں، کانوا یدعون اللہ ستۃ اشہر ان یبلغہم رمضان، وہ 6 مہینے تک یہ دعا مانگتے تھے اے اللہ ہمیں رمضان تک پہنچا۔ یہ پورے سال میں 6 مہینے میں یہ دعا مانگتے اللہ ہمیں رمضان تک پہنچا، ایک تو نے دے دیا، اب اگلا رمضان بھی ہمیں عطا فرما۔ اور کہتے ثم یدعونہ ستۃ اشہر ان یتقبل منہم، اور 6 مہینے رمضان کے گزرنے کے فوراً بعد جو 6 مہینے آتے، ان 6 ماہ میں دعا یہ مانگتے اللہ جو ہم نے یہ روزے رکھ لیے انہیں قبول فرما، اور اگلے 6 ماہ میں جو رمضان کے قریب تھے، اگلے رمضان آنے والے کے، اس میں دعا یہ کرتے اے اللہ پچھلے تو رکھ لیے ہیں تیری توفیق سے، انہیں قبول فرما اور ہمیں اگلا رمضان بھی تو عطا فرما۔ تو پورا سال جو ہے یعنی رمضان شریف کے حوالے سے دعائیں مانگی جاتی، جو گزر گیا اس کی قبولیت کی مانگی جاتی، اور جو آنے والا ہوتا یہ دعا ہوتی کہ اللہ ہمیں زندگی میں ایک بار پھر یہ موقع دے اور ہمیں اگلے رمضان تک تو پہنچا۔ نسائی شریف کے اندر رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یہ فرمان، جسے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کو روایت کیا ہے، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب رمضان شریف کا مہینہ آ جاتا تو حضور اپنے اصحاب کو اس مہینے کی مبارکباد دیتے، اور یہ الفاظ ہوتے کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یبشر اصحابہ یقول قد جاءکم شہر رمضان شہر مبارک، میرے صحابہ تمہیں مبارک ہو، خوشخبری ہو، صحابہ تمہارے پاس رمضان شریف کا مہینہ تشریف لے آیا، تمہیں مبارک ہو، تمہارے پاس رمضان کا مہینہ آیا۔ حضور خوشخبری دیتے، مبارکباد دیتے، اور فرماتے صحابہ یہ ایسا مہینہ ہے شہر مبارک،
یہ مبارک مہینہ ہے. مبارک ایک تو معنی یہ ہے کہ اس مہینے میں برکت دی گئی ہے، یہ مہینہ برکت والا ہے. اور دوسرا مطلب یہ ہے کہ جو اس مہینے میں روزے رکھے، اس کے حقوق کو ادا کرے، جو اس کی پابندیاں ہیں ان پابندیوں کے مطابق اس مہینے کو گزارے، جو اس کے تقاضے ہیں پورے کرے، اللہ تعالیٰ اسے بھی برکت والا بنا دیتا ہے. یہ مہینہ بھی برکت والا ہے. جو اس میں اہتمام کرتا ہے روزوں کا، تراویح کا، جو اس کے تقاضے ہیں پورے کرتا ہے، تو رب ذوالجلال اس مہینے کی برکت سے اس بندے کو بھی بابرکت بنا دیتا ہے، اسے بھی اللہ تعالیٰ برکت والا بناتا ہے. اور آگے فرمایا كتب اللہ علیکم صیامہ، اللہ تعالیٰ نے اس مہینے میں روزوں کو فرض کیا تو تفتح فیہ ابواب الجنان. جب یہ مہینہ آتا ہے اللہ جنت کے سارے دروازے کھول دیتا ہے، جنت کے سارے دروازے کھول دیے جاتے ہیں. اور یہ نہیں کہ جنت کے تو کھلے ہوں اور ساتھ جہنم کے بھی کھلے ہوں، فرمایا نہیں، جنت کے اللہ کھول دیتا ہے. وَتُغْلَقُ فِيهِ أَبْوَابُ الْجَحِيمِ، اللہ جہنم کے دروازوں کو بند فرما دیتا ہے. اب وہ کتنا بدنصیب بندہ ہے کہ جہنم کے دروازے اللہ نے پورے مہینے بند کیے ہوئے اور جنت کے کھولے ہوئے، اور اللہ کی رحمت بندے کو آواز دیتی ہے آ جنت کے دروازے میں نے تیرے لیے کھول دیے. پھر بھی بندہ دروازوں سے جنت میں نہ پہنچ سکے، جہنم کے بند ہیں، یعنی یہ خطرہ ہی نہیں کہ جہنم کے دروازے کھلے ہیں اور کوئی کھینچ کے وہاں لے جائے گا اور وہاں پھینک دے گا. شیطان جھگڑا ہوا ہے، شیطان کو باندھا ہوا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی بندہ شیطان کا اتنا اسیر ہے اور اتنا اس کا غلام ہے کہ جس نے گناہ کروانے تھے اللہ نے اسے باندھا ہوا ہے، لیکن پورا سال چونکہ اس نے غلامی اختیار کی ہے، اب یہ غلام کہتے ہیں سردار تو اس مہینے میں نہ بھی کہے میں نے پھر بھی باز نہیں آنا. تو بندہ کتنا بد نصیب ہے کہ شیطان تو اسے گناہ کی طرف ابھار ہی نہیں رہا، اس کو تو اللہ تعالیٰ نے قید کیا ہوا ہے. اور بندہ سوچے کہ جو رمضان میں بھی گناہ سے باز نہ آئے، رمضان میں بھی اگر روزہ چھوٹتا ہے، نماز چھوٹتی ہے، قرآن کی محبت دل میں نہیں آتی، تراویح کی محبت نہیں آتی، تو بندہ سوچے کہ وہ کتنا شیطان کا غلام بن چکا ہے کہ جس نے گناہ کروانے تھے وہ قید میں ہے، اور اس کے باوجود بھی بندہ اتنا اس کا غلام ہے کہ بغیر اس کے اشاروں کے اور بغیر اس کے کہنے کے پھر بھی وہ گناہ کر رہا ہے. تو یہ کتنی بدنصیبی ہے. لہذا سوچو اللہ کی رحمت بندے پہ کتنی مہربان ہے. وہ اس نے جنت کے سارے دروازے کھول کے اور جہنم کے سارے دروازے بند کر کے وہ اعلان کرتا ہے بندے اب تو جنت میں آ جا، اب تو میں نے تیرے لیے سارے دروازے کھول دیے ہیں، جس دروازے سے تو چاہے جنت میں داخل ہو جا. خالق کائنات جل جلالہ کی رحمت کتنی مہربان ہے بندوں کے اوپر. اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس مہینے کی آمد پر خصوصاً صحابہ کو مبارکباد دیتے، اور اس سلسلہ میں یہ مسئلہ بھی ذہن نشین رہے کہ آج کل سوشل میڈیا پر اس طرح کے میسیجز چلتے ہیں کہ جس نے فلاں تاریخ کو رمضان کا پہلا روزہ ہے، اور حدیث میں آتا ہے کہ جو رمضان کی پہلے کسی کو خبر دے گا اس کے لیے جنت واجب ہے. تو یہ ذہن میں رکھیں ایسی کوئی حدیث بھی نہیں ہے کہ رمضان شریف کی آمد سے پہلے کسی کو اس کی اطلاع دینا کہ فلاں تاریخ کو ہے. یہ تو کوئی کنفرم کوئی بھی نہیں بتا سکتا کہ فلاں تاریخ کو ہے. یہ تو چاند جب دیکھا جائے گا پھر اس کی گواہی ہوگی، 29 پہ اگر نظر آتا ہے تو پھر رمضان ہے، بغیر نہ اگر نظر نہیں آتا تو پورے شعبان کے 30 مکمل کر کے پھر روزے ہیں. اور یہ نہیں کہ کوئی کنفرم بتا دے کہ فلاں تاریخ کو ہے، کوئی بھی یہ کنفرم نہیں بتا سکتا. جتنا مرضی سائنس جو ہے وہ ایجاد، یہ سارے جو ہیں یہ تو تکا تو کوئی لگا سکتا ہے کہ ہاں اس تاریخ کو ہو، لیکن کنفرم نہیں. اور اس پہ یہ پھر آگے حدیث کوٹ کرنا کہ حضور نے یہ فرمایا کہ جو پہلے خوشخبری دے اس کے لیے جنت واجب ہے. تو اس طرح یہ غور کیا کریں. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف غلط بات کو منسوب کرنا کہ جو حضور نے بیان نہ کی ہو، اور یہ کہنا کہ یہ حضور کا فرمان ہے، ان کی طرف جھوٹ کو منسوب کرنا،
اس کا اتنا بڑا وبال ہے. میرے آقا فرماتے ہیں جو بندہ جان بوجھ کر مجھ پہ جھوٹ باندھتا ہے وہ اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لے. یہ سیاستہ کی حدیث ہے کہ جو جان بوجھ کر جانتے ہوئے بھی کہ یہ میرا فرمان نہیں پھر بھی میری طرف منسوب کرے کہ یہ حضور نے ایسا فرمایا، تو فرمایا کہ اسے چاہیے کہ وہ اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لے. لہذا احتیاط کریں. کوئی بھی ایسی حدیث اگر آتی ہے آپ کو تو پہلے کسی عالم دین کو سینڈ کر کے اس کی تصدیق کروائیں کہ آیا یہ حدیث ہے. اگر وہ تصدیق کرتے ہیں تو پھر اس کو آگے جو ہے وہ پھیلایا جائے، اس طرح غلط بات کو مشہور نہ کیا جائے. تو رمضان شریف کی آمد کے بعد مبارکباد دینا یہ حضور کی سنت مبارکہ ہے کہ جب مہینہ شروع ہو جائے، چاند نظر آ جائے، پھر مبارکباد دینا ایک دوسرے کو. یہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے. اور کنز الامال کے اندر یہ حدیث پاک موجود ہے. جب رمضان شریف کا مہینہ شروع ہوا، رمضان کا چاند نظر آیا، تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ الفاظ بولے، آتاکم رمضان سید الشہور. میرے صحابہ تمہارے پاس وہ مہینہ آیا ہے جو سارے مہینوں کا سردار ہے. سارے مہینوں کا سردار مہینہ تمہارے پاس آ گیا. اور فرمایا فمرحبا بہ واہلا. حضور فرماتے ہیں رمضان کے مہینے تجھے خوش آمدید، جیسے ہم کہتے ہیں اہلا وسہلا مرحبا. تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اس طرح رمضان شریف کے مہینے کا ان الفاظ کے ساتھ حضور خیر مقدم کرتے، حضور اس الفاظ کے ساتھ اس مہینے کا استقبال کرتے. اور کتب حدیث میں رمضان شریف کی آمد کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے خطبے کی جو تفسیر ہے وہ موجود ہے. اور یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا معمول مبارک تھا کہ آپ رمضان شریف کی آمد سے پہلے شعبان المعظم کے آخری ایام کے اندر حضور اپنے صحابہ کو خطبہ دیتے. اور اس خطبے کا مقصد یہ ہوتا کہ صحابہ تمہارے پاس جو مہینہ آ رہا ہے وہ مہینہ تمام مہینوں کا سردار ہے، جس کا ایک ایک لمحہ اتنا قیمتی ہے کہ ہر لمحہ تمہارا اللہ کی عبادت میں اس کے ذکر میں صرف ہو. اور پہلے خطاب کرنے کا مقصد یہ ہوتا کہ جس طرح آج ہم نے سنت سمجھ کر اس موضوع کا انتخاب کیا کہ کہیں اس مہینے کے شروع ہونے کے بعد کوئی لمحہ بندے کا ضائع نہ ہو پائے، کہ بندے کو ایک ہفتے بعد جا کے پتہ چلے یا 10 دن بعد پتہ چلے، پھر وہ اپنے اندر یہ افسوس کرے کہ کاش جو پہلے وقت گزر گیا، اگر مجھے پہلے پتہ چل جاتا تو میں بڑا اہتمام کرتا، میں بڑے احسن طریقے سے اس کا استقبال کرتا. تو میرے محبوب بھی اس مہینے کے شروع ہونے سے پہلے صحابہ کو خطاب کرتے اور فرماتے میرے صحابہ قد اظلکم شہر عظیم مبارک. میرے صحابہ تم پہ بڑا عظیم مہینہ اور برکت والا مہینہ سایہ کرنے لگا ہے. لفظ سنو میرے محبوب کے، قد اظلکم، تم پہ سایہ کرنے والا ہے، بڑا مبارک مہینہ، عظیم مہینہ. ابھی وہ تمہیں اپنے سائے میں چھپا لے گا. وہ مہینہ تو آیا اللہ کی طرف سے امت پہ سایہ کرنے، اور کوئی بندہ کہے کہ میں سایہ قبول نہیں کرتا، میں نے تو گرمی میں ہی رہنا ہے، تو اسے سوچنا چاہیے سائے میں وہی ہوگا جو اس کے روزوں سے پیار کرے، جو رات کے قیام سے پیار کرے اور اس کے تقاضوں کو پورا کرے. فرمایا کہ تم پہ ابھی بڑا عظیم مہینہ، برکت والا مہینہ سایہ کرنے لگا ہے. اور فرمایا شہر فیہ لیلۃ خیر من الف شہر، اس مہینے میں ایک رات ایسی ہے جس کو اللہ نے 1000 مہینے سے بہتر بنایا. 1000 مہینے ایک طرف ہوں، بندہ اس میں اللہ کی بندگی کرے، عبادت کرے، وہ 1000 مہینے ایک طرف. اور اس مہینے کی ایک رات اللہ نے ایسی بنائی ہے کہ اس رات بندگی کر لو تو اللہ 1000 مہینے عبادت کرنے سے بھی زیادہ اجر و ثواب عطا فرماتا ہے. وہ رات بھی اس مہینے میں ہے. اور فرمایا شہر جعل اللہ صیامہ فریدا وقیامہ تطوعا، اللہ نے اس کے دن کا جو روزہ ہے اس کو فرض بنایا
اور رات کے قیام کو اللہ نے نفل بنایا. تراوی وہ اگرچہ فرض نہیں نفل ہے، لیکن فرمایا اللہ نے دونوں کو ایک بات میں اکٹھا کر دیا. وہ کیا ہے؟ بخاری کی حدیث ہے. فرمایا جو اخلاص کے ساتھ اللہ کی رضا کے لیے روزہ رکھے، اللہ اس کے بھی پچھلے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے. اور جو اخلاص کے ساتھ رات کو تراویح پڑھتا ہے، اللہ اس کے بھی پچھلے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے. اگرچہ ان کی حیثیت میں فرق ضرور ہے کہ روزہ فرض ہے، تراویح جو ہے وہ نفل ہے، لیکن دونوں کا اجر و ثواب یہ ہے اللہ دونوں پر ہی بندے کے پچھلے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے. اور آگے فرمایا من تقرب فیہ بخصلۃ من الخیر کان کمن ادى فریضۃ فیما سواہ. جو اس مہینے میں ایک عمل کرے نیکی کا کوئی بھی، اگر وہ فرض نہیں ہے وہ نفلی کام ہے، نفلی کام کوئی ایک کرتا ہے، بھلائی کا ایک کام کرے، تو رب ذوالجلال رمضان کے مہینے میں نفلی کام پر بھی فرض والا ثواب عطا فرماتا کہ جس طرح دیگر ایام کے اندر اس نے کوئی فرض پڑھا ہو، جتنا ثواب اس پہ ملتا ہے رمضان کے مہینے میں اللہ نفلی کام پہ اتنا ثواب دے دیتا ہے. اور فرض کا کہاں جاتا ہے؟ فرمایا ومن ادى فریضۃ فیہ کان کمن ادى 70 فریضۃ فیما سواہ. جو اس مہینے میں ایک فرض پڑھ لے اللہ اسے 70 فرضوں کا ثواب عطا فرماتا ہے. اتنا نیکی کا ریٹ اللہ بڑھا دیتا ہے. نفل کا ریٹ بھی بڑھ گیا اور فرضوں کا ریٹ بھی اللہ بڑھا دیتا ہے کہ ایک فرض پڑھو تمہیں 70 فرضوں کا ثواب ملے گا، ایک نفلی کام کرو اللہ تمہیں اس پہ فرض کا ثواب دے گا. اور فرمایا میرے صحابہ وَهُوَ شَهْرُ الصَّبْرِ وَالصَّبْرُ ثَوَابُهُ الْجَنَّةُ. اس مہینے کا ایک نام صبر بھی ہے. یہ صبر والا مہینہ ہے کہ کھانا سامنے پڑا ہو، پینا سامنے پڑا ہو، بندہ کہے چھپ کے بھی وہ سارے کام کر سکتا ہے، لیکن بندہ کہے نہیں میرا رب تو دیکھ رہا ہے. وہ رب کو راضی کرنے کے لیے بھوک بھی برداشت کرے، پیاس بھی برداشت کرے. اب یہ بھی ہو سکتا ہے نا وضو کرنے کے لیے کوئی کلی کرے تو پانی اندر لے جائے، کوئی کہے پیاس شدت کی لگی ہے کوئی بات نہیں کون دیکھ رہا ہے، لوگ تو روزہ ہی سمجھ رہے ہیں، لیکن نہیں وہ سوچتا ہے کوئی نہیں دیکھ رہا رب تو دیکھ رہا ہے، اسے تو پتا ہے حلق سے چیز اگر اندر جائے گی تو رب کو تو پتا ہوگا، میں نے رب کو ناراض نہیں کرنا. یہ روزہ ہے ہی ایسی عبادت بندہ دکھاوا کرنا بھی چاہے تو نہیں ہوتا، یہ بندے اور رب کے درمیان راز ہے. اس لیے اللہ فرماتا ہے الصیام لی، فرمایا روزہ میرے لیے ہے میں ہی اس کی جزا دیتا ہوں. حالانکہ ساری عبادتیں رب کے لیے، لیکن خاص روزے کو اللہ نے فرمایا کہ روزہ میرے لیے ہے میں ہی اس کی جزا دیتا ہوں. حالانکہ نماز پڑھو تو جزا رب دیتا ہے، حج کرو جزا رب دیتا ہے، زکات دو جزا رب دیتا ہے، لیکن اللہ نے یہ نہیں فرمایا نماز میرے لیے ہے میں ہی اس کی جزا دیتا ہوں. نہیں، اس لیے کہ نماز میں دکھاوا ہو سکتا ہے، حج میں ریاکاری آ سکتی ہے، زکات میں دکھاوا ہے، لیکن روزہ ایسی عبادت ہے بندہ دکھاوا کرنا بھی چاہے تو نہیں ہوتا. یہ بندے اور رب کے درمیان راز ہے. اللہ کو وہ عبادت بڑی پسند ہے جس میں ریاکاری کوئی نہ ہو، دکھاوا کوئی نہ ہو. اس لیے اللہ فرماتا ہے روزہ میرے لیے ہے میں ہی اس کی جزا دیتا ہوں. فرمایا یہ صبر کا مہینہ، اور میرے صحابہ پتہ ہے جو صبر کر لے اجر کیا ہے اس کا. فرمایا والصبر ثوابہ الجنہ، صبر کا بدلہ جنت کے سوا کوئی ہے ہی نہیں، صبر کا بدلہ صرف جنت ہے. اور آگے فرمایا وَهُوَ شَهْرُ الْمَوَاسَاتِ، یہ لوگوں کے ساتھ غمخواری کا ہمدردی کا مہینہ بھی ہے. اس میں یہ نہیں کہ بندہ اپنی سحری افطاری کا کوئی اہتمام کرے اور ساتھ پڑوسی کا پتہ ہی نہ ہو کہ کیا اسے بھی سحری میسر ہے یا نہیں، اسے بھی افطاری میسر ہے یا نہیں. اور بڑے بڑے اس طرح کے اجتماعات کر کے کہ یہ افطاری کا اجتماع ہے، اگرچہ اس پہ بھی اجر و ثواب ہے، لیکن اخلاص اس میں ہے کہ بندہ چپکے سے اپنے محلے میں اپنی برادری میں سفید پوش لوگ دیکھے. کوئی ایسے بھی ہیں جو صرف پانی پی کے سحری کرتے ہیں،
اور کوئی ایسے بھی ہے جنہیں صرف ایک کھجور میسر ہے اور وہ سحری کے بچے ہوئے ٹکڑے کھا کے ہی افطاری کر لیتے ہیں. ایسے سفید پوش لوگوں کو ڈھونڈے اور چپکے سے ان کے گھر پہ دستک دے کے سحری افطاری کا انتظام کر کے چپکے سے واپس آ جائے. یہ عمل اسے بھی پتہ نہ ہو کہ کون آیا تھا جو اہتمام کر گیا. اس طرح خرچ کرو، دائیں سے خرچ کیا بائیں کو پتہ نہ چلے. میرے آقا فرماتے جو یہ کام کرے کل قیامت کے دن اللہ اسے اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے گا. اتنا چھپا کے صدقے کا اہتمام کرے. اور یہ ہمدردی کا، غمخواری کا مہینہ، اس میں یہ دیکھا جائے کہ جو روزے دار ہیں ان کی سحری افطاری کا انتظام کرنا، اس پہ بھی بڑا اجر و ثواب ہے. اور فرمایا وَشَهْرٌ، کوئی سوچ رہا ہوگا کہ تنخواہ جس کی 50 ہے وہ کہے پہلے بڑے مشکل گزارا ہوتا ہے، رمضان میں اوروں کا کہاں سے سوچوں. جس کے دل میں یہ خیال آ رہا تھا میرے محبوب نے انہیں بھی تسلی دے دی. اور میں گھبراؤ نہ، وَشَهْرٌ يُزَادُ فِي رِزْقِ الْمُؤْمِنِ فِيهِ، اگرچہ رزق 50 ہی رہے، تنخواہ 50 ہی رہے، لیکن میرے محبوب کہتے ہیں میں گارنٹی دیتا ہوں اللہ اس مہینے میں مومن کا اللہ اس مہینے میں رزق بڑھا دیتا ہے. وہ 50 سے 60 نہ بھی ہو، اللہ 50 میں ہی برکتیں دے دیتا ہے. یزداد فی رزق المؤمن، مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے. من فطر فیہ صائما کان مغفرۃ بذنوبہ وعتق رقبہ من النار، جو اس مہینے میں کسی مومن کا روزہ افطار کروائے، فرمایا رب ذوالجلال اس کے گناہوں کو بھی معاف فرماتا ہے، جہنم سے آزاد بھی فرما دیتا ہے. تو صحابہ بول پڑے یا رسول اللہ، ہم میں ہر بندہ امیر تو نہیں ہے کہ جو اس طرح روزوں کی اوروں کی افطاری کا اہتمام کر سکے. صحابہ سمجھ رہے تھے کہ شاید افطاری یہی ہے کہ کوئی دیگیں پکائی جائیں اور بڑا اہتمام کر کے روزے افطار کروائے جائیں. تو اس لیے پوچھا محبوب ہم میں سے ہر بندہ امیر تو نہیں جو اس طرح افطاری کا بندوبست کرے اور لوگوں کے روزے افطار کروائے. میرے محبوب فرمانے لگے میرے صحابہ جو میں نے اجر و ثواب بیان کیا ہے یہ بڑی لمبے چوڑے افطاری اور دیگوں پہ نہیں ہے. فرمایا یؤتی اللہ ھذا الثواب من فطر صائما علی تمرۃ او علی شربۃ او مسقۃ اللبن. فرمایا میں نے جو ثواب بیان کیا ہے یہ اللہ اسے بھی دے دیتا ہے جو صرف ایک کھجور کھلا کے کسی کا روزہ افطار کروائے، پانی کا ایک گھونٹ پلا کے کروائے، دودھ کا ایک قطرہ کسی کو پلا کے اس کا روزہ افطار کروائے، اللہ اسے یہی اجر و ثواب عطا فرما دیتا ہے. من خفف مملوکۃ فیہ، اور جو بندہ اپنے مملوک کا، من خفف مملوکۃ، اپنے مملوک یہ نہیں کہ صرف غلام پر ہی آتا ہے، ماتحت مزدور ہے، اگر دکان پہ ملازم رکھے ہیں تو وہ بھی مملوک میں ہے، غلام میں ہے. فرمایا اس مہینے میں روزے کی وجہ سے اپنے غلام، نوکر، ملازم کے اندر تخفیف کرتا ہے کہ ٹھیک ہے تو نے اتنا کام کر لیا اب آرام کرو، چونکہ تو نے روزہ رکھا ہے زیادہ تم مشقت میں نہ پڑو، یا اسے چھٹی جلدی دے دیتا ہے کہ جاؤ کوئی آرام کر لو تم نے روزہ ہے تمہارا. تو میرے آقا فرماتے ہیں اللہ اس عمل پر بھی اسے ضائع عمل نہیں کرتا اس کا. فرمایا غفر اللہ لہ واعتقہ من النار، اللہ اس عمل پر بھی اس کے گناہ بھی معاف فرماتا ہے، جہنم سے آزاد بھی فرما دیتا ہے. جس نے اپنے نوکر ملازم پہ تخفیف کی، زیادہ کام نہ لیا، اس پہ مشقت بوجھ نہ ڈالا کہ چونکہ اس کا روزہ ہے، فرمایا اللہ اس عمل کی وجہ سے بھی اس کے گناہ بھی معاف فرماتا ہے، جہنم سے آزاد بھی فرما دیتا ہے. اور اس پہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بڑا اجر و ثواب اس پہ بیان کیا. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ آپ کا فرمان ہے کہتے اذا داخل شہر رمضان، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ معمول تھا کہ جب رمضان کا مہینہ داخل ہوتا تو آپ یہ الفاظ بولتے مرحبا بمطہرینا،
خوش آمدید اے ہمیں پاک کرنے والے، خوش آمدید اے ہمیں پاک کرنے والے، یعنی ان الفاظ کے ساتھ رمضان کا استقبال کرتے اور ساتھ کہتے کہ فرمضان خیر کلہ، رمضان سارے کا سارا خیر ہے، اس کا دن بھی خیر، اس کی رات بھی خیر، سحری بھی خیر، افطاری بھی خیر، اس کا دوپہر بھی خیر، اس کا قرآن پڑھنا بھی خیر، اور روزہ رکھ کے سو جانا بھی خیر۔ میرے آقا فرماتے ہیں روزے دار کوئی عمل بھی نہ کرے، نہیں نماز کی پابندی کرنے کے بعد اگر وہ تھک گیا ہے آرام کرے تو فرمایا پھر بھی نیکیوں کا میٹر بند نہیں ہوتا، اللہ روزے دار کو سوئے ہوئے ہی اللہ تعالیٰ نیکیاں اس کی نام اعمال میں لکھتا رہتا ہے، اس لیے کہ روزے دار کے اعضاء تسبیح کرتے ہیں، اللہ ان کی تسبیح پر مسلسل اس کے نام اعمال میں نیکیاں درج فرماتا ہے۔ فرمایا روزہ خیر ہے، وصیامہ نہارہ، صیام نہارہ، اس کا دن جو ہے وہ روزہ ہے، وقیام لیلہ، اور اس کی رات وہ اس کا قیام ہے، والنفقۃ فیہ کنفقۃ فی سبیل اللہ، اور اس مہینے میں خرچ کرنا اگرچہ کوئی اپنے اہل و عیال پہ کیوں نہ خرچ کرے، ان کی سحری کا اہتمام کرے، ان کی افطاری کا اہتمام کرے، فرمایا یہ خرچ کرنا یوں ہے جس طرح اس بندے نے اللہ کے راستے میں خرچ کیا ہے، اللہ کے خلاف اپنے گھر والوں کو رہا ہے، ان کی سحری افطاری کے انتظام ہے، لیکن فرمایا جو اس میں خرچ کرتا ہے اللہ اسے اپنے راستے میں خرچ کرنے کا ثواب دیتا ہے۔ اور یہ حدیث تو طویل ہے، مختصر کرتا ہوں۔ حضرت طلحہ بن عبید اللہ اس حدیث کو روایت کرتے ہیں، دو شخص نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوئے، پتہ چلے ان لوگوں کو جو غفلت میں گزار دیتے ہیں اس مہینے کو، زندگی میں رمضان کا آ جانا یہ اللہ کا کتنا بڑا انعام ہے، بندہ جو ہے وہ تصور اگر کر لے، پتہ چل جائے کہ اس پہ ملتا کیا ہے، میرے آقا فرماتے ہیں پھر بندہ یہ ڈیمانڈ کرے کہ ایک مہینہ روزے نہیں ہونے چاہیے تھے، پورا سال ہی روزے ہوتے، کاش کے پورا سال، اگر پتہ چل جائے اس میں ملتا کیا ہے۔ حضرت طلحہ بن عبید اللہ کہتے ہیں دو شخص حضور کی بارگاہ میں آئے، آ کے اکٹھے اسلام قبول کیا، ایک دن اسلام قبول کیا، اور جب واپس چلے گئے تو صحابہ کہتے ہیں ہم نے دیکھا ان میں سے جو ایک بندہ تھا وہ نیکی میں بڑا ایڈوانس تھا، بڑی نفلی عبادت کرنا، بڑی ریاضتیں کرنا، مجاہدے کرنا، اور دوسرے صحابی اس لحاظ سے فرائض کی پابندی تو تھی لیکن نفل کا اتنا اہتمام نہیں تھا۔ وہ صحابی جو نیکی میں بڑے فاسٹ تھے، ایک سال کے بعد ان کے اسلام قبول کرنے کے ایک سال کے بعد ایک غزوہ آیا، اس غزوے میں وہ شریک ہوئے، اللہ نے انہیں شہادت کی موت عطا فرمائی، شہید ہو گئے۔ اور دوسرے صحابی جنہوں نے اکٹھے ان کے ساتھ اسلام قبول کیا، نیکی میں بھی اتنے ایڈوانس نہیں تھے، فرائض کی پابندی تھی، وہ مزید ایک سال زندہ رہے۔ ایک سال زندہ رہنے کے بعد ان کا طبی طور پہ ان کا وصال ہوا، شہید نہیں ہوئے، بستر پہ ان کا وصال ہوا۔ حضرت طلحہ بن عبید اللہ جو اس حدیث کے راوی ہیں، وہ کہتے ہیں جب دونوں کا وصال ہو گیا تو ایک رات میں نے خواب میں دیکھا، اب عام بندے کا خواب نہیں، خواب ہے صحابی کا، اور پھر جب خواب صرف صحابی کا نہیں، جب بیان ہوا حضور کی بارگاہ میں، میرے محبوب نے سن کے تصدیق کر دی، یہ صرف خواب نہ رہا، نبی کا فرمان بن گیا۔ اب کہتے ہیں میں نے خواب میں دیکھا جنت کے دروازے پہ کھڑا ہوں، تو انتظار ہے کہ جنت میں داخل ہوں۔ کہتے ہیں وہ دونوں بندے، وہ دونوں صحابی جنہوں نے اسلام قبول کیا تھا، جو ایک شہید ہوئے، دوسرے کا ایک سال کے بعد وصال ہوا، کہتے ہیں وہ بھی میرے ساتھ ہیں۔ تو حضرت طلحہ بن عبید اللہ کہتے ہیں تھوڑی دیر کے بعد جنت کا جو دربان تھا، جس کی ڈیوٹی تھی کہ جنت میں داخل کرنا ہے، وہ فرشتہ آیا اور اس نے اس صحابی کو جنت میں داخل ہونے کی دعوت دی جس کا وصال شہید کے ایک سال بعد ہوا، اور تبھی وصال ہوا، شہید نہیں ہوئے۔ ان کے لیے دروازہ کھولا اور کہا کہ آپ آئیں، پہلے آپ جنت میں داخل ہوں۔ کہتے ہیں وہ جنت میں پہلے داخل ہو گئے، پھر تھوڑی دیر کے بعد وہ فرشتہ پھر آیا، اب کہا کہ اب آپ کو اجازت ہے، جو دوسرے شہید ہوئے تھے پہلے، جو نیکی میں بھی فاز تھے،
انہیں کہا کہ اب آپ کا وقت ہے، اب آپ جنت میں داخل ہو. اور کہتے ہیں میری طرف دیکھ کے وہ فرشتہ کہنے لگا ارجع، اے طلحہ آپ ابھی لوٹ جائیں، ابھی آپ کا وقت نہیں آیا، چونکہ ان کا تو وصال ہو چکا ہے، انہیں تو جنت میں جانا ہے، آپ تو ابھی زندہ ہیں، آپ ابھی چلے جائیں، آپ کا جنت میں جانے کا وقت ابھی نہیں آیا. تو حضرت طلحہ کہتے ہیں میں نے جب یہ خواب دیکھا، بعد میں صبح صحابہ کو میں نے بیان کیا کہ ہم جسے یہ سمجھ رہے تھے کہ وہ بڑا فاسٹ ہے نیکی میں، نفلی کام بھی بڑے ہیں، پھر شہید ہوئے ہیں، وہ تو بڑے آگے ہیں، لیکن معاملہ تو الٹ ہے. جنت میں داخل وہ ہوئے ہیں جن کا وصال بعد میں ہوا، شہید بھی نہیں ہوئے اور نیکی میں بھی اتنے فاسٹ نہیں تھے، وہ جنت میں پہلے گئے اور شہید جنت میں بعد میں. صحابہ نے جنہوں نے خواب سنا انہوں نے بھی بڑا تعجب کیا. بات چلتے چلتے حضور کی بارگاہ تک پہنچی. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت طلحہ بن عبید اللہ کو بلا لیا، فرمایا طلحہ تعجب کرتے ہو، کس بات پہ تمہارا تعجب ہے؟ وہ کہنے لگے کہ یا رسول اللہ یہ تعجب ہے کہ وہ شہید بھی ہیں، نیکی میں فاسٹ بھی ہیں، انہیں پہلے جانا چاہیے تھا، حالانکہ معاملہ الٹ ہے کہ وہ بعد والے جنت میں پہلے چلے گئے. تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الیس مکث ھذا بعدہ سنہ، اے طلحہ یہ بتاؤ وہ جو بعد میں جن کا وصال ہوا جنت میں پہلے گئے ہیں، کیا وہ مزید 1 سال زندہ نہیں رہے؟ شہید سے 1 سال مزید زندہ نہیں رہے؟ صحابہ کہنے لگے قالوا بلا یا رسول اللہ، حضور کیوں نہیں، وہ مزید 1 سال زندہ رہے. فرمایا پھر تعجب کیوں کرتے ہو؟ قال ادرک رمضان فصام وصلى قضا وقضا من سجدۃ فی السنہ. فرمایا صحابہ تعجب نہ کرو، بعد والے کی زندگی میں 1 مرتبہ رمضان اور آیا ہے، بعد والے کی زندگی میں 1 سال کی نمازیں بھی ہیں، اتنے سجدے بھی ہیں. زندگی میں رمضان کا بار بار مل جانا یہ سعادت نہیں تو اور کیا ہے. فرمایا شہید کا درجہ اگرچہ بڑا اونچا ہے لیکن رب ذوالجلال اسے جنت میں پہلے داخل فرماتا ہے جس کی زندگی میں بار بار رمضان آیا ہو. فرمایا صحابہ تعجب نہ کرو، اس کی زندگی میں مزید اس کے نام اعمال میں 1 سال کے روزے بھی ہیں، 1 سال کی نمازیں بھی ہیں، اتنے سجدے بھی ہیں. فرمایا یہ سبب ہے کہ رب ذوالجلال نے اسے جنت میں پہلے داخل فرما دیا ہے. اور اگلی بات بڑے مزے کی ہے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا فما بینہما ابعد مما بین السماء والارض. فرمایا ان دونوں میں اتنا فرق ہے جتنا آسمان اور زمین کے درمیان، بلکہ اس سے بھی زیادہ فاصلہ ہے ان کے مقام اور مرتبے میں، اس لیے کہ اس نے 1 سال مزید روزے رکھے ہیں، نمازیں پڑھی ہیں، اس نے سجدے کیے ہیں. یہ سبب ہے کہ رب ذوالجلال نے دونوں کے مقام کے اندر اتنا فرق رکھا ہے کہ جتنا زمین اور آسمان سے بھی زیادہ فاصلہ موجود ہے. یہ اپنی خوش قسمتی سمجھے کہ رب ذوالجلال نے ہمیں زندگی میں ایک بار پھر موقع دیا، ہو سکے تو اس کا ایک لمحہ بھی غفلت کے اندر نہ گزرے، دن روزے میں گزرے، رات تراویح پڑھتے ہوئے اور قرآن کی تلاوت سناتے ہوئے گزرے. اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے جو سنا اس پہ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے.